محبت میں کس قدر لذتیں ہیں، دعاؤں میں افطار کی رقتیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پروگرام دعائے افطار لیے حاضر ہیں۔ اس میں روزہ داروں کے لیے خاص طور پر یہاں پر اہتمام ہوتا ہے کہ دعا افطار کی جائے، کچھ مدنی پھول پیش کیے جائیں اور مل جل کر انشاءاللہ عز و جل رب کی بارگاہ میں مناجات کی جائیں گی۔ انشاءاللہ آئیے حمد باری تعالیٰ سنتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، اللہ 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 اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، اللہ 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 اللہ، بن کو بنایا ہے اس نے، بن کو کھلایا، بن کو جمایا ہے اس نے، بن کو بنایا ہے اس نے، بن کو جمایا ہے اس نے، بن کو گایا ہے اس نے، باغ کھلایا ہے اس نے، اللہ ہو 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 اللہ ہو، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، اللہ ہو 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 اللہ، واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے، اللہ ہو 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 اللہ ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔ جب بندہ اب بندے کی مرضی ہے
کہ وہ کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عاشقان رسول، الحمدللہ ہمارے درمیان جمادی الاخری کا مبارک مہینہ رواں دواں ہے۔ اس میں عبادت کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل آج کچھ ہم مدنی پھول چننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تمام اسلامی مہینوں کی طرح یہ مہینہ بھی خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ گویا کہ اس ماہ میں عبادت بہت افضل ہے۔ یہ مہینہ استقبال ماہ رجب ہے، سبحان اللہ۔ گویا کہ اس کی عبادت کا مقصد ماہ رجب کی حرمت ہے، سبحان اللہ۔ اس ماہ مبارک کے متعلق بزرگان دین فرماتے ہیں اور ان کا خاص مخصوص عبادت کا، نوافل کا ایک عمل ہوا کرتا ہے۔ اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس مہینے کی برکتیں حاصل کریں اور خوب عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کر لیں، سبحان اللہ۔ بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ جمادی الاخری میں روزے رکھنے سے متعلق حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اس مہینے کی پہلی 15 اور آخری تاریخ کو روزے رکھنے کا ثواب بہت ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک بہت پیاری بات آپ کو عرض کروں کہ جو شخص 12 رکعتیں اس طرح سے پڑھے 6 سلام سے، یعنی ہر 2 رکعت پر قاعدہ کرے اور سلام پھر لے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قریش پڑھے اور نماز سے فارغ ہو کر سورہ یوسف کی تلاوت کرے، اللہ کریم اسے تنگ دستی مفلسی سے 1 سال تک محفوظ رکھے گا، سبحان اللہ۔ کتنا پیارا مہینہ ہے۔ فیض ملت حضرت علامہ مفتی محمد فیض احمد اویسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جو کوئی جمادی الاخری کی 21ویں رات سے آخری تاریخ تک، یعنی جو مہینہ چل رہا ہے اس کی 21ویں شب سے آخری، یعنی 21ویں تاریخ سے لے کر آخری تاریخ تک ہر رات میں نماز عشاء کے بعد 20 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت کر کے، اس طرح سے کہ ہر 2 رکعت پر سلام پھیرے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 1 بار پڑھے، اللہ پاک اس نماز پڑھنے والے کو حرمت اور عظمت سے بخشے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا پیاری بات لکھی ہے کہ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہاں یہ معمول بتایا گیا ہے کہ جواہر خمسہ میں ہے کہ 21ویں رات سے آخری تاریخ تک کئی صحابہ کرام ہر رات میں 20 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، اور کئی صحابہ کرام کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس مہینے کے آخری عشرے میں استقبال رجب المرجب کے لیے روزے رکھا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور فیض ملت حضرت علامہ مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جمادی الاخری کی آخری تاریخ کو روزہ رکھنا رجب شریف کے خير الخلق وأحلاها وعلى الكرار أبي الكرماء والزهراء وابناها وعلى الكرار أبي الكرماء والزهراء ہیں کہ جن کے ذریعے ہر ماہ اجر و ثواب کمایا جا سکتا ہے، جیسے فرائض کہ پابندی کے ساتھ ساتھ جمادی الاخری کے مہینے میں خصوصی طور پر نیکیوں کا اہتمام کیا جائے اور اللہ پاک کی خوب رحمتیں اور برکتیں حاصل کی جائیں۔ حضرت امام محمد غزالی رحمہ ہر مہینے کے افضل دنوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مہینے کا پہلا، درمیانی اور آخری دن اور درمیان میں ایام بیض یعنی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ یہ فضیلت والے ایام ہیں، سبحان اللہ۔ ان میں روزے رکھنا، بکثرت خیرات کرنا اور یہ مستحب عمل ہے تاکہ ان اوقات کی برکت سے
اس کا اجر دگنا ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیا عالی شان بات ہے کہ ہمیں وہ مہینہ ملا ہے کہ جس کے بارے میں علماء کرام بزرگان دین کا معمول ہوتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو سردیوں میں آتا ہے عمومی طور پر۔ تو یہ اس کو اس لیے جمادی الاخری، جمادی الاولی اور جمادی الاخری اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ماہ جو ہیں یہ سردیوں میں آئے، اور آج کل سردیوں کے ایام ہیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ ان ایام میں بزرگان دین کا یہ معمول ہوتا تھا کہ وہ رات کو عبادات کے لیے مختص کرتے تھے، خوش ہو جاتے تھے کہ وہ مہینے آ گئے، وہ سردیوں کے دن آ گئے جس میں رات طویل ہوتی ہے، اللہ پاک کی عبادت میں کھڑا رہ کر بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس عبادت میں اپنے دل کو لگا لیتا ہے، اور پھر دن کا وقت فرماتے ہیں کیونکہ دن چھوٹے ہوتے ہیں، اس میں روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ عز و جل جب دن کو اس کام کو کریں گے، روزے کو رکھیں گے، تو انشاءاللہ اس کی بہت برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور ایک بہت پیاری بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سردی کے روزے ٹھنڈی غنیمت ہے۔ کیا فرمایا؟ سردی کے روزے ٹھنڈی غنیمت ہے۔ اس کی شرح میں سردی کے روزوں کو ٹھنڈی غنیمت فرمانے کی یہ وجہ ہے کہ یہ ایسا مال غنیمت ہے جو کسی لڑائی، تھکاوٹ یا مشقت کے بغیر ہی ہاتھ آ جاتا ہے۔ اس لیے مجاہد اس غنیمت کو آسانی سے سمیٹ لیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے اس مبارک مہینے کی۔ اور ہر ہی مہینہ یقیناً عبادت کے لیے ہے، لیکن بعض اوقات بعض چیزیں، بعض ماہ ایسے ہوتے ہیں جس میں عبادت کا موقع بندے کو مل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ سستی اور غفلت کی وجہ سے اپنے اس عبادت کے سیشن کو غفلت میں گزار دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم لے لیں کہ راتیں لمبی ہیں، ہمارے پاس عشاء جلدی ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک طویل رات ہے۔ اب غور کیجئے کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنے موبائل کو لے لیتا ہے، اور جب موبائل کو دیکھنا شروع کرتا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ 2 گھنٹے گزر گئے یا 3 گھنٹے گزر گئے۔ تو بزرگان دین اس طرح اپنی راتوں کو نہ گزارتے تھے، بلکہ ان کا معمول ہوتا تھا، ان کا طریقہ کار ہوتا تھا کہ رات کو کچھ تھوڑا نیپ لے لیں، یوں سمجھے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے کچھ آرام کر لیا، اب رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، تلاوت کیا کرتے تھے، اپنے رب کو رات یاد کیا کرتے تھے، ان راتوں کو عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ایک بار پھر اللہ پاک نے ہمیں سردی کا موسم عطا کر دیا، اور اس سردی کے موسم سے فائدہ اٹھائیے۔ جب سردی کا موسم آتا ہے تو حضرت عبید بن عمیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اے قرآن پڑھنے والوں، تمہارے قرآن پڑھنے کے لیے رات لمبی ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، لہٰذا قیام میں خوب تلاوت کرو، اور تمہارے روزے کے لیے دن چھوٹا ہو گیا ہے، لہٰذا روزے رکھو۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سردی کی وجہ سے عبادت میں سستی مت کیجیے، بلکہ سردی کی مشقت پر صبر کر کے افضل ترین عمل وہ ہے کہ جس میں مشقت زیادہ ہو۔ بزرگان دین علیہ رحمہ کو یاد کیجیے کہ وہ سخت سردی میں بھی اللہ پاک کی عبادات کیا کرتے تھے، عبادت میں اپنے دل کو لگایا کرتے تھے۔ حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صفوان بن سلیم زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سردیوں میں چھت پر اور گرمیوں میں گھر کے اندر نماز پڑھتے تھے۔ کمال کے لوگ تھے کہ آدمی کو سردی میں جو ہے نا وہ کسی کمبل میں گھسنے کا دل ہوتا ہے، تو وہ کہتے گرمی کی طرف جائے گا تو عبادت میں دل نہیں لگے گا، تو وہ اوپر آ جاتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور گرمیوں میں جو ہے وہ اندر کی طرف آ جاتے تھے کہ بندے کو جب تھوڑی سی گرمی اور لگے گی تو وہ جاگتا رہے گا۔ بعض اوقات تو معمول یہ پڑا ہے کہ وہ جب نیند آتی تو پانی میں غوطہ دیتے تھے، اور پانی میں غوطہ دے کر پھر نکل آتے کہ بھئی عبادت میں سستی نہ آئے۔ تو یہ عبادت کی جستجو کیا کرتے، یہ عبادت کی کوشش کیا کرتے، عبادت کے لیے اپنے وقت کو صرف کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارا کردار اس سے تھوڑا سا مختلف ہو گیا ہے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سرد رات محراب میں تھا، سردی نے مجھے بہت پریشان کر دیا، میں نے سردی کے مارے ایک ہاتھ چھپا لیا، غور سے سنیے گا، اور دوسرا ہاتھ پھیلا کر رکھا، یعنی دعا کر رہے ہوں گے تو ایک ہاتھ چھپا لیا سردی کی وجہ سے۔ تو کہتے ہیں کہ اتنے میں میری آنکھ لگ گئی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے ابو سلمان، ایک ہاتھ میں ہم نے رکھ دیا جو رکھنا تھا، یعنی جو باہر تھا،
ایک ہاتھ میں ہم نے رکھ دیا جو رکھنا تھا، اگر دوسرا ہاتھ بھی ہوتا تو اس میں بھی ضرور رکھتے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے خود سے عہد کر لیا کہ گرمی ہو یا سردی ہو ہمیشہ دونوں ہاتھ پھیلا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کروں۔ سبحان اللہ۔ بعض بزرگان دین علیہ رحمہ سردی اور گرمی ان کے لیے یہ برابر ہوتی تھی، چونکہ عبادت کا شوق ہوتا تھا نا، لیکن ہم ناقص لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، سردی میں ہمیں سردی لگنے لگ جاتی ہے۔ چلیں ہم کوشش کریں کہ ہم ان راتوں کو غنیمت مان لیں۔ اور پھر یہ تو امیر سنت رات ہی فرما رہے تھے مدنی مذاکرے میں کہ یہ رجب جو ہے نا، رجب آتا ہے نا تو گویا یوں سمجھو کہ یہ دروازہ ہے کہاں ملانے کا؟ رمضان کی طرف ملانے کا۔ ماشاءاللہ، گویا کہ رمضان آیا ہی چاہتا ہے، کچھ ہی دنوں کے بعد انشاءاللہ ہم رمضان سے ملا دیے جائیں گے۔ ہم تو یہ دعا کرتے رہیں، اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ۔ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے رہیں، مولا ہمیں صحت عافیت کے ساتھ رمضان سے ملا دے۔ بزرگان دین اور ماشاءاللہ ایک مسلمانوں کی تعداد ہے، ان کا یہ معمول بھی ہوتا ہے کہ وہ رجب کے بھی روزے رکھتے ہیں، شعبان کے بھی روزے رکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ مبارک مہینہ آنے والا ہے، تو کوشش کیجئے صحابہ کے طریقے پر عمل کیجئے جو ہم نے ابھی سنا کہ آخری جو 10 دن ہیں 21ویں سے کنٹینیو روزہ رکھنا شروع کر دیجئے۔ 21ویں شب کو ابھی عمل بتایا گیا کہ رات کو آپ نے ایسے 20 رکعتیں ادا کر دی ہیں 10 سلام سے کہ ہر 2 رکعت پر سلام پھیریں۔ یہ عبادت کا مہینہ ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں جھکنے کا مہینہ ہے۔ خاص طور پر ان ماہ میں، ان ایام میں، ان مہینوں میں اللہ پاک کی عبادت کو بڑھا دیجئے، تلاوت قرآن کیجئے، نوافل پڑھیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ سارا کچھ کہاں ملتا ہے؟ یہ آپ کی دعوت اسلامی پیش کر رہی ہے۔ جی ہاں، رجب کے مہینے میں بھی، شعبان میں بھی سحری اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ کوشش کیجئے کہ آپ روزے بھی رکھیں، روزوں کی ترغیب بھی دلائیں، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آ جائیں، مدنی مذاکروں میں شرکت کریں۔ انشاءاللہ ذہن بنتا رہے گا اور عبادت میں دل جمعی نصیب ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درد دل کر مجھے عطا یا رب دے، میرے درد کی دوا یا رب دے، میرے درد کی دوا یا رب، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، بے سبب بخش دے، نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے، نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے، نہ پوچھ
تیرا یا رب سبقت رہا متی علی غضبی تو نے جب سے سنا دیا یا رب آسرا ہمیں گناہ کا روکا آسرا ہمیں گناہ کا روکا اور مضبوط ہو گیا یا رب تو حسن کو اٹھا حسن کر کے تو ہمیں بھی اٹھا حسن کر کے تو حسن کو اٹھا حسن کر کے ہو مع الخیر خاتمہ یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم مولا کریم ہم نے گناہوں سے لثڑے گندے گندے ہاتھ تیری بارگاہ میں دراز کر دیے اس امید پر کہ مولا تو ہی تو ہے ہماری سننے والا، تو ہی تو ہے ہماری حاجتوں کو پورا فرمانے والا۔ اے اللہ ہماری حتمی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہماری آل اولاد کو بخش دے۔ اے اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ مولا کریم اے اللہ جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے خلاصی دے دے، اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال دے دے، اے اللہ جو تنگ دست ہیں فراخ دستی نصیب کر دے، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت عطا کر دے، اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان کر دے، جو رشتوں کی رکاوٹوں کا شکار ہیں یا اللہ ان کی نیک سنتوں بھرے رشتے عطا کر دے۔ مولا کریم بیماروں کو صحت تندرستی عافیت فقط تیری عبادت کے لیے عطا کر دے۔ مولا کریم ہمیں مخلوق کی محتاجی سے بچا لے، اے اللہ برے خاتمے سے بچا لے، خاتمہ بالخیر نصیب کر دے، اے اللہ اپنی خفیہ تدبیر میں ہمیں سعیدوں میں سے کر دے، شکیوں میں سے نہ کرنا، بہکے وہ میں سے نہ کرنا، دھتکارے وہ میں سے نہ کرنا، اے اللہ رزق کی تنگی والوں میں سے نہ کرنا، اے اللہ حلال طیب روزگار عطا کر دے، اس میں خیر و برکت ڈال دے، اے اللہ مبارک مہینے آیا ہی چاہتے ہیں، ان مبارک مہینوں میں ہمیں کثرت سے عبادت کرنے والا بنا دے۔ رجب شعبان رمضان اے اللہ یہ عبادت میں گزارنا نصیب کر دے۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ، اے اللہ میں صحت عافیت کے ساتھ رمضان عطا کر دے، رمضان مدینہ عطا کر دے، اے اللہ سفر حج نصیب کر دے، حج کی سعادت نصیب کر دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی نبی امہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہو گیا ہے۔ عاشقان رسول روزہ افطار فرما لیں۔ لیجیے۔ دعاؤں میں افطار کی رقطیں، مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں۔